کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بندے کا جہاد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس بندے کا جہاد وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو ان دنوں کو ہمیں جو باقی ایام میں 2 ایام رہتے ہیں، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں اس میں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنے کی، کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی، کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرنے کی کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ان میں سے ایک عمل آج ہمارے ہاں چونکہ 8 ذی الحجہ ہے تو کل 9 ذی الحجہ ہے، تو اگر ہو سکے ممکن ہو نفلی روزہ ہے تو آپ کل کا روزہ رکھ لیں 9 ذی الحجہ کا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اپنے بندے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ سعودیہ کے حساب سے تو آج 9 ذی الحجہ ہے اور یہ یوم عرفہ ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں مسئلے کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس مسئلے کے اختلاف کے سبب ہی یہ اختلاف بھی موجود ہے کہ ہم اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے یا وہاں کے حساب سے۔ تو یہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ یہ دونوں دنوں کے روزے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمت توفیق دے، ضروری نہیں ہے، یہ روزہ لازم نہیں ہے، فرض روزہ نہیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ اس کے سبب گناہوں کی معافی ہوگی، اور وہ معافی کی آپ نے صورت بتا دی کہ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، تو 2 سال کے گناہ معاف ہوگا۔ اگر کسی کو اللہ نے یہ ہمت بھی دی ہے کہ آج کا روزہ بھی اس نے رکھ لیا اور کل کا بھی، تو یہ تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یوم عرفہ بڑی ہی اہمیت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے اللہ کے بندے، اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا اور اللہ ان کو دیکھ کے اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا کہ یہ میرے بندے جمع ہیں۔ کس لیے جمع ہیں؟ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی کثیر تعداد میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور عرفات کے میدان میں کی گئی دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حج کیا تھا وہ بھی جمعے والے دن آیا تھا، اور اس دفعہ بھی جو حج ہے وہ بھی جمعے کا حج ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بات پائی جاتی ہے نا کہ حج اکبر کہا جاتا ہے اس دن کو جو جمعے کے دن حج آتا ہے، تو یہ بات تو بس ہماری حد تک ہی ہے۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج ہے یعنی یہ جو حج ادا کیا جاتا ہے فرض ہے، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، آپ نے جو حج کیا وہ بھی جمعے والے دن آیا۔ تو یوم عرفہ کے دن آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی تمہارے لیے محترم بنا دی گئی ہیں جیسے یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے، یہ دن تمہارے لیے محترم ہے،
تمہارے لیے احترام والا، اسی طرح تمہارے اوپر تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، اس کو تم پر حرام کر دیا۔ تو کسی بھی مسلمان کا نہ حق خون بہانا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی سزا بیان فرمائی، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اللہ کہتے جو کسی مسلمان کو ناجائز قتل کرتا ہے تو وہ بندہ، اس کی جزا اللہ نے جہنم رکھی، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اسی طرح عزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے، کہ وہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرے اور مال کو ناجائز کھانا مسلمان کے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ چیز بھی تھی کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزتیں یہ تمہارے لیے محترم بنا دی۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے تمام امور کو میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا سارے جتنے بھی امور تھے جاہلیت کے وہ آج ختم ہیں، میرے قدموں کے نیچے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں 4 چیزیں تو جاہلیت کی رہیں گی، ان میں سے ایک حسب نسب پر فخر کرنا، اپنے حسب پر، نسب پر، برادری پر اللہ اکبر فخر کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت ہے، اور آج سارا کام برادری ازم پر ہی ہوتا ہے، سارے معاملات جو ہے نا وہ برادری ازم پر ہی ہوتے ہیں، فخر کیا جاتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اسی طرح میت پر بیعت کرنا یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے، اور اسی طرح کسی کے حسب نسب پر اس کو تان کرنا آپ نے فرمایا یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ بیوی کے حق اس کے خامد کے ذمہ کیا ہے، اور اسی طرح بیوی پر اس کے خامد کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی آپ نے خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں آپ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا آج میں جاہلیت کا سود ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ تو یہ فرمائی، اور آج ہماری شرعی عدالت جو وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے وہ فیصلہ سنا دے سود کے خلاف تو ہمارے اپنے ہی بینک اس کی اللہ اکبر خلاف اپیل میں چلے جائیں اور ہماری معیشت کا سارا دار و مدار سود پر ہو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتے ہیں سود سے جو تم نے لینا ہے اس سے باز آ جاؤ، اگر تم سود سے نہیں رکو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، پھر تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ، پھر تمہارا مقابلہ رسول اللہ کے ساتھ۔ تو وہ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے جس کا دار و مدار سارا ہی سود پر ہو، اور سود کو لین دین سود کا اس پر اللہ اکبر پوری قوم کو لگا دیا جائے، وہ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں اس کے گناہوں کے، سود کے گناہوں کے 70 درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے ہلکا گناہ سود کھانے کا، سب سے ہلکا درجہ سود کھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک
لقمہ سود کا ایک لقمہ سود کا کھانا، آپ نے فرمایا اس کا گناہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ 26 مرتبہ بدکاری کرتا۔ تو جب ہماری معیشت ہی ساری اس پہ چلے اور پھر اس کے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اپیلیں کی جائیں اور جو پاکستان کے بینک ہیں وہ اس اپیلوں میں جائیں اور حکومت اس پر جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے اور پھر حکومت خود سود پہ قرضے لیتی ہو اور آگے دیتی ہو، تو وہ معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ اکبر آج کا دن ہمارے ہاں بھی منایا جائے گا نا، وہاں تو حج کا ایک الحمدللہ پورا جو ہے نا وہ ماحول ہے، لیکن تمام مسلمان اس دن کو جو ہے نا وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں۔ تو اگر اس دن کی کوئی اہمیت ہے حج کے دن کی، تو آپ اعلان کریں حکومتی سطح پر کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم۔ دیکھیں اگر یہ کام ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ جو لوگ، جو قوم، اللہ اکبر، جو معاشرہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اللہ رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ جائے میدان میں اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ ہم پر رحمتیں فرمائے، پھر یہ امید رکھے کہ اللہ ہم پر برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ اکبر، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چلو یہ تو حکومتی سطح پر ہے، آپ میں سے بھی، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے بھی اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے نا، کسی نے سود لینا ہے تو وہ اعلان کر دے آج کے دن کہ نہیں سود نہیں لوں گا، جو اصل قرضہ تو نے مجھے دینا ہے میں بس وہی لوں گا، اور اسی طرح توبہ کرنے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اکبر، اگر اس دن کا کوئی احترام۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تاکید فرمائی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی کہ لوگوں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی لوگوں اگر تم سے اللہ پوچھے کہ تمہارے پاس میرے پیغمبر نبی نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا تو تم کیا جواب دو؟ تو سب لوگوں نے کہا اللہ اکبر، ہم یہی جواب دیں گے کہ جیسے پیغام پہنچانے کا حق تھا اے اللہ تیرے نبی نے ویسے ہی پیغام پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی انگلی آپ نے آسمان کی طرف فرمائی کی، اوپر اٹھائی اور پھر فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی اس پر گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی اس پر گواہ ہو جا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اس دن کا، آج کے دن کا پیغام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، اور پرسوں الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کرنی۔ تو میرے محترم بھائیوں، قربانی جانور کے گلا کاٹنے کا نام نہیں ہے، قربانی جانور کا خون اللہ اکبر بہانے کا نام نہیں ہے، قربانی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، یہ تو ایک قربانی کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربانی قرب سے ہے، قرب سے، کہ بندہ وہ انداز اختیار کرے، وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس سے بندے کو اپنے رب کا قرب حاصل ہو جائے، یہ قربانی، بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سب سے بہتر دن آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے سب سے بہتر دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، کہ جس دن اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہمیت والی عبادت ہے، جانوروں کے گلوں پر چھری چلانا اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ جانور کا، لیکن آج
اللہ اکبر، آپ منڈیوں میں جا رہے ہیں، جانوروں کی خریداریاں ہو رہی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ بڑا ذوق ہے، شوق ہے، لیکن ذہن میں کیا بات ہے کہ ہم نے سب سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور ساری توجہ کھانے پینے کے معاملات پر۔ ابھی سے پلاننگیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ ڈش بنانی ہے، یہ انداز کھانے کا اختیار کرنا ہے، یہ کھانے کا انداز اختیار کرنا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قربانی کا، اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، ان جانوروں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، لن ینال، ہرگز نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت اللہ تک، اور نہ ہی اللہ کو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ پھر کون سی چیز اللہ تک پہنچتی ہے؟ اللہ کا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس پر تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جانوروں پر ساری توجہ ہے، کھانے پینے پر ساری توجہ ہے، اللہ اکبر، ڈشیں بنانے پر ساری توجہ ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اللہ کا، جو اللہ کو اصل چیز مطلوب ہے، جو اللہ کو اصل چیز مقصود ہے، اس کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تقویٰ یہی ہے کہ یہ جو دل دیا نا اللہ نے، اس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کی بغاوت نافرمانی کی نفرت پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ اکبر، نیکی کا، نیک عمل کا، اللہ اکبر، اس کی محبت پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، 2 کرتا ہے، 10 کرتا ہے، 20 کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، وہ برائیوں کا ارتکاب چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ وہ نیکیاں کرنے والا نہیں ہے، برائیوں میں پھر اللہ اکبر پہلے سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہے، تو اس کا عمل تو قربانی والا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ذرا آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کے سناؤ۔ یہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں، قربانیاں ارادہ بنا چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، اللہ اکبر، اس اچھے عمل کا، اس رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کا جو ارادہ بنا چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی کی، ایک نے جانور اللہ کی راہ میں دیا اور دوسرے نے اناج دیا اللہ کی راہ میں، اناج۔ فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پھر ہوا ایسے کہ ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا ایک کی قربانی۔ اور اس وقت تو ظاہری صورت بھی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اور اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اس کا ظاہری طور پر پتہ چل جاتا تھا۔ تو ایسے ہی پتہ چل گیا، اللہ کہتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی،
ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ جب ایک ہی قربانی قبول ہوئی نا، جس کی قربانی رد ہو گئی تھی وہ کہنے لگا لأقتلنک، تیری قربانی قبول کیوں ہوئی اور میری رد کیوں ہوئی؟ میں تو تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میرے در پہ نہ ہو، اللہ اکبر، میری طرف توجہ نہ کر، بلکہ اپنی ذات کی طرف توجہ کر کہ تیری قربانی اللہ کی بارگاہ سے رد کیوں ہو گئی؟ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف عمل، اللہ تو صرف قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی پرہیزگار، اللہ اکبر، جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، اللہ اکبر، گناہ ہی گناہ، ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پاؤں کے گناہ، اللہ اکبر، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں لگا ہوا ہو، اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کا عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں رسول اللہ کا بھی فرمان ہے اور ہم بھی یہی عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جانور جو قربان کرنے ہیں نا ان کو اچھی طرح دیکھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم جانور کی خریداری کریں، آپ فرماتے اس کے، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں کو بھی دیکھ لینا، اس کے کان بھی دیکھ لینا کہ اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، وہ چرا ہوا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنے چاہیے۔ 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ وہ 4 قسم کے جانور وہ ہیں جن کے اندر عیب ہے، عیب۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اگر کوئی جانور جو ہے نا وہ لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے، تو وہ قربان نہ کریں اللہ کی راہ۔ اور اسی طرح جو جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن جو ہے وہ واضح ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ اور تیسرا وہ جانور جو بیمار ہے، اللہ اکبر، اور اس کا مرض اور اس کی بیماری واضح ہو گئی آپ پر، جیسے آج کل بڑے جانوروں میں بیماری چل رہی ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے تو اس کو مت اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو جو جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے تو وہ بھی جانور اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھا وہ جانور آپ نے فرمایا جو بالکل اللہ اکبر لاغر ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا ہے ہی نہیں، یہ 4 قسم کے جانور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جانور بے عیب ہو، اس کے کان میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے سینگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ بالکل لاغر اور کمزور سا جانور نہ ہو، تو میرے محترم بھائیوں، جو جانور قربان کرنے والا ہے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے، اللہ اکبر، جو جانور کے گلے پہ چھری چلانے والا ہے تو اللہ کیا اس کی طرف نہیں دیکھے گا؟ حقیقت یہی ہے، آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، اللہ آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں، نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی قیمت پر مبنی جانور لے کے آئے ہیں، کتنا بڑا جانور لے کے آئے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے۔ تو اس لیے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے ذرا اپنے عیبوں پر بھی نظر دوڑا لیں، ذرا اپنے گریبان پر بھی جھانک کے دیکھ لیں، اور قربانی کرنے سے پہلے نیت کو خالص کریں۔
نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام چل نکلا ہے. اللہ اکبر، اگر میں نے کسی کا جانور دیکھا نا کہ یہ بہت اچھا ہے تو نیت کیا بنا لیتا ہوں میں کہ یہ اتنی مالیت کا جانور لے کے آیا تو میں تو اس سے کوئی ماڑا نہیں ہوں، مجھے تو اس سے آگے نکلنا چاہیے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ فلاں نے قربانی کی ہے. اللہ اکبر، فلاں نے جو ہے وہ جانور ذبح کیے، پورے محلے میں پورے علاقے میں مشہوری ہونی چاہیے، واہ جی واہ فلاں نے تو کیا ہی قربانی کی. اللہ اکبر، اگر یہ نیت ہے نا فخریہ قربانی کرنے کی، لوگوں کو دکھانے پر مبنی قربانی کرنے کی، تو پھر وہ صرف ظاہری طور پر گوشت ہی کھاؤ گے. اللہ اکبر، وہ ظاہری طور پر ڈشیں بنا بنا کے ہی مہمانوں کو اللہ اکبر کھلاؤ گے اور خود کھاؤ گے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ اعلان کر کے کہتے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی جی آپ کہتے ہیں ان صلاتی، لوگوں میری نماز بھی، و نسکی میری قربانی بھی، و محیایا میری زندگی بھی، و مماتی اور میرا جینا میری موت بھی، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ جس کا کوئی بھی شریک نہیں. تو اگر میں ریا پر مبنی قربانی کرتا ہوں، شراکت تو میں نے کر دی. اللہ اکبر، لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا جن کی طرف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، جن کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل سکتا. تو نیت اپنی خالص کریں. انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ کا فرمان بھی آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نا قربانی کے متعلق، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر کہ ہم تو رسول اللہ کے دور میں نا صرف ایک ہی قربانی کیا کرتے تھے، ایک بکری ہی سارے گھر کی طرف سے قربان کر دیا کرتے تھے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ہی ہم ذبح کر دیا کرتے تھے. لیکن آج تو عجیب معاملہ چل نکلا ہے کہ قربانیوں کی کثرت بھی ہے اور پھر لوگ فخریہ قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. اچھا یہ آپ یہ بات سن لیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اللہ اکبر کہ آپ قربانیاں زیادہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ آپ نے نہر کیے ہیں، اور پھر ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. پھر اپنے گھر والیوں کی طرف سے رسول اللہ نے علیحدہ سے گائیں بھی ذبح کی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر قربانیاں زیادہ کرنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اکبر، لوگوں پر اپنا فخر جتلانے کے لیے کہ پتہ چلے کہ یہ مالدار آدمی ہے، تو پھر ان قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نیت کو خالص کریں، اپنے آپ پر ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں. اگر قربانی کر لی اللہ کی راہ میں لیکن میں ویسے کا ویسا ہی رہا، میرے اندر اللہ کی نافرمانیاں ویسے کی ویسی ہی رہی، تو پھر ان قربانیوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو تو صرف دلوں کا تقوی مقصود ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.